میرے انتہائی قابل احترام تحریک نفاذ فقہ حنفیہ کے قائل مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب اور تحریک کے ڈپٹی سیکرٹری مولانا عبدالرؤوف صاحب حقانی، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، کراچی میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے اور وہ بھی اس وقت جب نیند اپنے سنجے آپ کے آنکھوں پہ ڈال چکی ہے اور جس کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ آج کا یہ جلسہ عام تحریک نفاذ فقہ حنفیہ اور نوجوانان توحید و سنت کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے ملک میں ایک اقلیتی فرقہ عرصہ دراز سے فقہ جعفریہ کے نام پر مذہبی اور سیاسی میدان میں موجود ہے۔ اور اس وقت پورے ملک میں جو مذہبی فرقہ واریت قائم ہے اس کی تمام تر ذمہ داری فقہ جعفریہ کے متوالوں پر عائد ہوتی ہے۔ میری اور اس قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ فقہ جعفریہ کے عقائد، نظریات اور عزائم سے ہی واقف نہیں ہیں۔ ہمارا یہ طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ محرم کے جلوس نکالنے کا نام فقہ جعفریہ ہے، محرم کے ایام میں کالے کپڑے پہن کے بازاروں میں آنے کا نام فقہ جعفریہ ہے، ماتم کرنا، زنجیر زنی اور تیز دھار آلوں سے اپنے جسم کو زخمی کر لینے کا نام فقہ جعفریہ ہے، یا محرم کے ایام میں چارپائیوں کو الٹ دینے کا نام فقہ جعفریہ ہے، گھوڑے کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے
اور اس کے سموں پہ مصنوعی خون لگا کے، رنگ لگا کے اس دلدل کو بازار میں لے آنے کا نام شریعت ہے یا فکر جعفریہ ہے، یہ غلط ہے۔ اصل اختلاف جو فقہ جعفریہ اور میرے درمیان ہے، اصل اختلاف جو فقہ جعفریہ اور بریلویت کے درمیان ہے، اصل اختلاف جو فقہ جعفریہ اور ایک مسلمان کے درمیان ہے، وہ صرف ماتم کرنے پہ نہیں، وہ صرف کالے کپڑے پہننے میں نہیں، وہ صرف سحری اور افطاری کے وقت میں جو معمولی سا فرق ہے اس میں نہیں، بلکہ اصل اختلاف یہ ہے کہ اگر فقہ جعفریہ کے عقائد اور نظریات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر میں بڑے ذمہ دار سٹیج سے اور علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر فقہ جعفریہ کے عقائد اور نظریات کو مان لیا جائے تو اللہ کی الوہیت بھی باقی نہیں رہتی، انبیاء کی نبوت بھی مجروح ہو جاتی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی محفوظ نہیں ہے۔ قرآن سے ایمان اٹھ جاتا ہے اور پھر فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کو ابو بکر اور عمر کافر نظر آتے ہیں۔ اصل اور بنیادی اختلاف جس پر علماء نے چشم پوشیوں سے کام لیا اور ہمارے وہ علماء جو کان پہ ہاتھ رکھ کے کربلا کا قصہ اس طرح سناتے ہیں کہ اگر وہ سنیوں کی مسجد نہ ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ کسی امام باڑے کے سٹیج سے تقریر ہوگی، اور آپ کی کراچی میں تو ان کی کثرت ہے، آج بھی ملک کے دور دراز علاقوں میں ان کی تقریریں سنی جاتی ہیں، اور جن کے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ اہل سنت عوام کو جھوٹے واقعات سنا کے امام باڑے کے دروازے تک یہ پہنچاتے ہیں، آگے ذاکر سے کہتے ہیں جہاں تک ہم لے آئے ہیں اندر تم داخل کر لو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اصل اختلاف جو فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے درمیان ہے، اس کی صرف ایک جز پہ میں بڑے مختصر سے وقت میں بات کروں گا، اور وہ جز یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس دھرتی پر اور اس کائنات میں، اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ماں کی گود سے لے کر لہد تک اور لہد سے لے کر میدان معاشر تک اور میدان معاشر سے جنت کے دروازے تک اور جنت کے دروازے سے داخل ہو کر ابد الآباد تک اس انسانیت میں اگر کوئی شخصیت چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور پاک ہے تو وہ صرف انبیاء کی شخصیت ہے۔ اسی طرح بات انبیاء ہیں جن سے کبھی بچپن میں کبھی گناہ نہیں ہوا، کبھی جوانی میں ان کا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہوا،
اور جوانی جو بڑی مستانی ہوتی ہے، اس جوانی کے ڈھلنے کے بعد بھی پیغمبر پہاڑ کی چوٹی پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ میں نے تم میں بچپن گزارا، تم نے میرا لڑکپن دیکھا، میں نے تمہارے ساتھ مل کے بکریاں چرائیں، تم میرے جوانی کے یار ہو، اور جوانی کے یاروں سے دوست کی باتیں پوشیدہ نہیں ہوا کرتی۔ میری جلوت، میری خلوت، میرا دن، میری رات، میری صبح، میری شام، میری شادی اور میری غمی، میرا دکھ اور میرا سکھ، میری تجارت اور میری معیشت، میری امانت اور صداقت اور دیانت، یہ زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے ہیں۔ اس میری سفید چادر پہ تمہیں کوئی گناہ کا داغ نظر آتا ہے؟ پیغمبر کے سوا یہ اعلان کرنے والی شخصیت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر یہ اعلان نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی معصوم نہیں ہے انبیاء کے سوا، اور اگر علماء اجازت دیں تو میں یہ بات کہوں گا کہ انبیاء بھی جب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں تو ان کی پشت پر بھی دست قدرت ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے علماء یہ کہنے کی اجازت دے دیں کہ خدا تعالی کائنات کے ہر آدمی سے یہ کہتا ہے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، صحابی ہو یا تابی، امام ہو یا مقتدی، پیر ہو یا اس کا مرید، مولوی ہو یا اس کا مقتدی، شہری ہو یا دیہاتی، مفسر ہو یا محدث، فقیہ ہو یا فقیہوں کا امام، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ہو، امام مالک ہو، امام نسائی ہو، امام ابو داؤد ہو، امام مالک ہو، امام بخاری ہو، اور اوپر چلے جائیے، کوئی تبع تابعین میں سے ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی صحابی ہے، حضرت بلال ہے، حضرت خالد ہے، ابو ہریرہ ہے، حضرت جابر ہے، حضرت علی ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، فاطمہ الزہرا ہے، صدیقہ کائنات ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت عمر ہے۔ چھوڑیے ان سب کو، وہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کائنات کے ہر آدمی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ کان کھول کے سنو، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ ابو بکر سنو، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ فاروق اعظم سنو، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ ذوالنورین سنو، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ حیدر کرار سنو، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ عائشہ سنو، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ فاطمہ سنو، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ ساری کائنات کو خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جس وقت پیغمبر کی باری آتی ہے اللہ انداز بدل دیتا ہے، پھر اللہ یوں نہیں کہتا میرے نبیوں تم سنو، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ نہیں نہیں، وہاں اللہ فرماتا ہے گناہوں تم کان کھول کے سنو، تم نے میرے نبیوں کے نزدیک نہیں جانا۔ تم سنو، تم نے میرے نبیوں کے قریب نہیں جانا۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ علماء حضرات، یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یوسف کو گناہوں سے ہٹا دیا۔ جب یوسف 7 کمروں میں بند کھڑا تھا اور دروازے بند کر کے تالے لگا کے چابیاں زلیخا نے جیب میں ڈالنی تھی، اور اندر جا کے کہتی تھی ہے تلک یوسف میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، یہاں دیکھنے والی آنکھ بھی کوئی نہیں، یہاں روکنے والا ہاتھ بھی کوئی نہیں، اور یہ خلوت کے مواقع روز روز ملا بھی نہیں کرتے، اور آج میں تیری آقا مالکہ، تو میرا در خرید غلام، میں تجھے محبوبہ بن کے نہیں عاشق بن کے دعوت گناہ دے رہی ہوں، ہے تلک۔ اور وہاں یوسف نگاہیں چھت کی طرف کر کے کہتے ہیں معاذ اللہ، معصوم ہے نا نبی، بچ رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ زلیخا نے دیکھا باہر خطا گیا، زلیخا کہتی ہے یوسف سنو،
میں آج کا موقع ضائع نہیں کروں گی. دروازے بند ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, چابیاں میری جیب میں ہیں, راستے بند, قانون کوئی نہیں, قاعدہ کوئی نہیں, اصول کوئی نہیں, باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں, تم نہیں جا سکتے ہو. اور حضرت یوسف کو بھی پتا تھا چابیاں اس کی جیب میں ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, راستہ کوئی نہیں, اور جب تک دروازہ کھلے نہیں بندہ باہر جا نہیں سکتا, قانون بھی کوئی نہیں, راستہ بھی کوئی نہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود حضرت یوسف نے نگاہیں چھت کی طرف اٹھائی. امن یجیب المضطر اذا دعا, اور لاچاروں اور بے کسوں کی دعائیں سننے والے, مجھ سے بڑا بے کس کون ہوگا, مجھ سے بڑا لاچار اس کائنات میں کون ہوگا. مولا میری سفید چادر پہ گناہ کا داغ لگانا چاہتی ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں کہ راستہ کوئی نہیں, میں بھی مانتا ہوں کہ باہر نکلنے کا اصول کوئی نہیں, قاعدہ کوئی نہیں, لیکن مولا قانون کا تو میں پابند ہوں, تو نہیں. اصول کی تو خلقت پابند ہے, تو نہیں. ضابطوں کے تو ہم پابند ہیں, تو نہیں. تو اس سے کیا بعید ہے. اور خدا نے یوسف کے کان میں کہا پھر کھڑے کس لیے ہو, دروازے کی طرف دوڑو نا, دوڑنا تیرا کام ہوگا, تالوں کو توڑ دینا میرا کام ہوگا. اور یوسف دروازے کی طرف دوڑے ہیں, انہوں نے تالے کو ہاتھ لگایا ہے اور تالے ٹوٹتے چلے گئے ہیں. اور اسی سے متاثر ہو کر مولانا روم کہتے ہیں گرچہ رکھنا نیز تالم راپدی, گرچہ رکھنا نیز تالم راپدی, دیوانہ وار ہم چو یوسف می باید کبھی. مولانا روم کہتے ہیں کائنات کے انسان, اگر تجھے ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا اور ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ مریض موت کے پنجے سے بچ نہیں سکتا, اور بڑے بڑے وکلاء اور منسٹر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ انسان پھانسی کے پھندے سے بچ نہیں سکتا, اور امریکہ, انگلینڈ, فرانس کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میاں بیوی سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. مولانا روم کہتے ہیں گرچہ رکھنا نیز تالم راپدی, اگر کوئی سراغ نہ ہو, کوئی راستہ نہ ہو, کوئی قانون نہ ہو, کوئی اصول نہ ہو, کوئی ضابطہ نہ ہو, تو ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ رہنا, ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ رہنا. دیوانہ وار ہم تو یوسف می باید دوید, دوڑ پڑنا, حرکت کرنا تیرا کام ہے, یوسف کی طرح تالے توڑ دینا میرا کام. اور کبھی کبھی خدا, کیونکہ جلسہ نوجوانان توحید و سنت کا بھی حصہ ہے اس میں, لہذا اس بارے میں کچھ کہہ کے جاؤں گا. اور کبھی کبھی اللہ اپنے قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے کیا, قانون توڑ دیتا ہے وہ. آپ نے نہیں دیکھا حضرت مریم کھڑی ہیں, شادی نہیں ہوئی, جبریل آ گئے, اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں گا, اور حضرت مریم کہتی ہیں جبریل کیا یہ اسی خدا کا قانون نہیں کہ جب تک نر اور مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اس وقت تک اولاد پیدا نہیں ہوتی. اس کا قانون اپنا بنایا ہوا, میری شادی نہیں ہوئی, بلم جم فصلی بشر, مجھے کسی انسان نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا, یہ اولاد کس طرح ہوگی. اور جبریل کہتا ہے کالا ربوں کے ہوا علیہ حیر, کالا ربوں کے ہوا علیہ. اس سے پچھلی آیت کی طرف جائیے, جبریل کہہ رہا تھا میں تجھے بیٹا دوں گا, میں تجھے. یہاں سے ہمارے مہربانوں کو دلیل مل گئی, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, کہنے لگے دیکھو جی جبریل بیٹا دے رہا ہے, جبریل کہہ رہا ہے کہ میں تجھے کیا دوں گا. اور اصل جبریل کے متعلق بیٹے کا خیال نہیں ہوتا مولوی کے ذہن میں, مولوی کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے جبریل بیٹا دے سکتا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں جی دے سکتا ہے. اچھا جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی نہیں دے سکتے, پھر نبی دے سکتے ہیں تو پیر نہیں دے سکتے, اور جو پیر دے سکتے ہیں تو پھر مولوی نہیں دے سکتے, اور اگر اور مولوی دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا. آنا یہاں دلیل جبریل سے آنا یہاں کہ اور مولوی دے سکتے ہیں میں نہیں دے سکتا. کہ جبریل کہہ رہا ہے میں بیٹا دوں. اب مریم کہتی ہیں انا یکون لی غلام,
अन्ना यकूनु ली गुलाम, ये कैसे होगा? जिब्रील जैसे तुम कह रहे हो ये कैसे होगा? शादी मेरी नहीं हुई, कैसे होगा? जो देना होता जिब्रील ने तो जिब्रील बताता ना ऐसे होगा, कहता ना। वो जब कहती थी अन्ना बेटा कैसे, जिब्रील कहता ऐसे नहीं, उसने कहा बेटा कैसे, जिब्रील ने कहा काला रब्बों के। काला मुझे नहीं पता कौन कह रहा है, काला रब्बों के हुआ अलैया हय्यनुन, हुआ अलैया हय्यनुन। ये बताना अपने उन मौलवियों को जिनकी आदतें सारी औरतों वाली हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सुरख सुरख होंठ, आंखों में कजला, चेहरे पे पाउडर और क्रीम, मुंह में पान, जुल्फें सजी सजाई, माशाअल्लाह है भी नूरानी, नाम भी नूरानी है, और इमदाद कर रहे हैं इश्तराकी मुल्कों की। हाँ जी मुफ्ती साहब, इमदाद किसकी? सुन्नत रसूल, माथे पे मेहराब और मुखालफत जिद। सऊदिया से किसी शायर ने कहा था जबानों पर हदीसें हैं, खुले माथों पे मेहराबें, और दिलों में बुग़्ज़ का नासूर क्यों है हम नहीं समझे। जबानों पर हदीसें हैं, खुले माथे पे मेहराबें, और दिलों में बुग़्ज़ का नासूर क्यों है हम नहीं समझे। और गरीबों का लहू जिन जिन की खुराकों में शामिल है, उन्हीं चेहरों पे रंगो नूर क्यों है हम नहीं समझे। हम आज तक ये फलसफा नहीं समझ सके कि जो गरीबों को सिर्फ जिंदगी में नहीं लूटते, जिंदगी के बाद भी 40 दिन लूटते रहते हैं, उन्हीं चेहरों पे रंगो नूर क्यों है हम नहीं। तुमने आज इससे पहले कहा था और जी सऊदिया का नाम बदल दो, सऊदी अरब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिजाज मुकद्दस होना चाहिए। हिजाज नूरानी साहब लालू खेल का नाम बदल छो, दो बात एक सिंह का बदल छो, छांगे मांगे का बदल छो, बदलो। ये हिंदुओं के नाम है, बदलो। तकलीफ हुई तो क्या कहा, सऊदी अरब का नाम बदल दो। सऊदी अरब का नाम, इसका नाम क्या रख दो? हिजाज। और असल बात क्या है? तकलीफ ये है इराक की हिमायत करने की, सऊदिया की मुखालफत करने की। तकलीफ ये है कि उन्होंने आज जनाब की फोटो जद्दे में लगाई है कि जब ये तशरीफ ले आए ना तो इन्हें दूसरे जहाज में ये कह के वापस करना कि इन्नमल मुशरिकूना नजसून फला तक़रबुल मस्जिदल हराम। तुम्हारे दाखिले और हुकूमत ने बंद किए, और शिरक के पीपो और जहन्नम के दुम्बो। तुम्हारे दाखिले सऊदिया हुकूमत ने बंद किए, और तुम कहा करते थे देवबंदी गुस्ताखे रसूल हैं, देवबंदी नबी के दुश्मन हैं। अरे आज ये बात वाज़ेह नहीं हो गई कि जो आशिक हैं वो मिजाज पे आज भी जाते हैं, गुस्ताखों को कभी तौफीक ही नहीं। और तेरा शायर कहता है, और तेरा गविया शायर कहता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर से हटा दिया। कहता है ना तेरा शायर कहता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर से हटा दिया। अगर नबी का इख्तियार है बुलाना तो नबी उलमाए देवबंद को बुलाता है, तुम्हें धुतकार देता है कि पीछे हट जाओ, निकल जाओ यहाँ। तुम्हारे ये अदाएं कभी पूरे नहीं होंगे। तुम सऊदी अरब जाके तकरीब कारी करोगे। तुम कहते हो कि हज का इंतजाम हमारे हवाले कर दो। जमीयत उलमाए पाकिस्तान संभाली नहीं जाती, हज का निजाम संभालते हैं। वो तुर्रे वाला अलग हो गया, पान वाला अलग हो गया। जमात संभाली नहीं जाती, बंदे संभाले नहीं जाते,
حجاز مقدس کا نظام ہمارے حوالے کر دو. ایک دفعہ جناب کو تکلیف ہوئی تھی رائے ونڈ کے مقابلے میں اجتماع کرنے کی. ملتان میں کیا, ہمارے سرگودے میں بھی کیا, سنی کانفرنس کے نام پہ. وہاں کیا ہوتا تھا؟ نورانی حلوہ پوری, نیازی حلیم. جو عادت ہو نا کتے دی پوچھڑی نو 100 سال سدھے کرنے کی کوشش کرو, وہ پٹھی ہے. کھانے پینے کی عادت وہاں بھی نہیں گئی. نیازی حلیم, نورانی حلوہ پوری. اور کمال یہ ہے بندے اتنے اکٹھے ہوئے کہ جن سے زیادہ رائے ونڈ میں لیٹرینیں ہوتی ہیں. رائے ونڈ کے اجتماع میں جتنی لیٹرینیں ہوتی ہیں اتنے بندے اکٹھے نہ ہوئے. اور کہتا ہے میں سواد اعظم ہوں, میں سواد اعظم ہوں. میں نے کہا پہلے الیکشن نے بھی ثابت کر دیا, تم بھی کھڑے ہوئے, بے نظیر صاحبہ بھی کھڑی ہوئی, میاں صاحب بھی کھڑے ہوئے. سواد بے نظیر لے کے گئی, آدم تو کا چھل پہ کے لے گا. سواد اعظم ہوں میں, سیٹ اپنی نہیں ملی, میں سواد اعظم ہوں. اسی کو سواد اعظم کہتے ہیں, اسی کو سواد اعظم کہتے ہیں. اور پھر تمہاری سیٹ پر میاں والی کا شیر افغان جو کامیاب ہو کے آیا وہ کس کے ساتھ میں پتہ ہے آپ کو؟ شیر افغان کس کے ساتھ مل گیا تھا؟ کس کے سیٹ کس پر کامیاب ہوا؟ نورانی گروپ نیازی ان کی سیٹ سے کامیاب ہوا. تم کہتے ہو کہ ہمارے پیر ہمارے فقیر مرنے کے بعد آنے والے حالات کو جانتے ہیں. مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم خود شیر افغان کے حالات کو بھی نہیں جانتے. اگر تمہیں پتا ہوتا بھائی اس پیپل پارٹی کے بڑھ جانا تو تم ٹکٹ دے دے. معلوم ہوتا تو زندگی چاہنے میں ہو گیا نہیں, مرن تو بات کس خیال میں ہو گیا تھا. موضوع یاد دور نکل جائے گا اور مفتی صاحب کہیں گے کھڑا کس لیے کیا تھا, چل کس طرف پڑے گے, پھر کبھی چلیں گے یاد. آپ تو آتے رہیں گے انشاءاللہ. بنیاد رکھنی مشکل ہوتی ہے نا, آج رکھتی ہے انشاءاللہ. معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے. اور میں کہہ رہا کہ کبھی کبھی جب مریم نے پوچھا بیٹا کیسے ہوگا تو اللہ نے فرمایا مریم آج بغیر خامد کے میں تجھے بیٹا دے کر ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کبھی قبروں پر, کبھی تازیوں پر, کبھی تابوتوں پر, کبھی گھوڑے کے پیچھے, کبھی کھوتے شاہ کے پیچھے. ہے کہ کوئی نام ہے؟ گھوڑا شاہ ہے, شرم نہیں آتی. گھوڑے کے ساتھ شاہ کا لفظ لگاتے ہوئے بغیر تو تمہیں حیا نہیں آتی. جانور بھی سید ہو گیا, گھوڑا شاہ. کبھی گھوڑے کے قریب آ کر, کبھی گدھے کے پاس جا کے, کبھی تازیے پر, کبھی تابوت پر بیٹے مانگنے والوں, مریم میں تجھے بیٹا دے کر یہ ثابت کروں گا کہ میرا در چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جانے والوں ادھر آؤ. اگر قانون ختم ہو گئے, نا امید نہ ہونا, میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کا مظاہرہ شروع کرتا ہوں اور چھوڑیاں بھر دیتا ہوں. وہ گھر ایسا ہے جس گھر سے بندہ مانگے بھی صحیح تو مایوس کبھی نہیں ہوا کرتا. یہ کبھی پھر آئے تو انشاءاللہ اس موضوع پہ چلیں گے. حضرت یوسف باہر آئے, یوسف باہر آئے, زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا, اور زلیخا نے جو کرتا پکڑا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. یوسف باہر, زلیخا پیچھے, سامنے زلیخا کا خامند آ گیا عین موقع پر. اور زلیخا نے جو پینترا بدلا, عورتیں کتنی مکار ہوتی ہیں. پھر آپ کہیں گے ہم مولوی عورتوں کے مخالف ہیں. عورتیں کتنی مکار ہوتی ہیں. جب خامند سامنے آیا تو کہتی ہے اس بندے کی سزا کیا ہے جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, جس نے تیری عزت پہ مکر دیکھا. اور وہ کیسے قرآن میں آیت آتی ہے جہاں خدا شیطان کے مکر کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ قَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا.
شیطان کا مکر ضعیفہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور جہاں عورتوں کے مکر کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے فرمایا انا کیدکن عظیم، انا کیدکن عظیم، اور شیطان کا مکر کمزور اور عورت کا مکر بہت بڑا۔ پینترا بدلا، یوسف نے صفائی میں کچھ باتیں کی، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا، یوسف کو ایک گناہ سے بچایا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کیا کہتی ہیں؟ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے یوسف کو گناہ سے ہٹایا۔ لِنَصْرِفَ عَنْهُ، ہم نے یوسف کو گناہ سے ہٹایا نہیں، اللہ نے فرمایا یوسف وہی کھڑا رہا، ہم نے گناہ کو ہٹا دیا۔ یوسف وہی کھڑا تھا، ہم نے گناہوں کو ہٹا۔ فقہ حنفی کہتی ہے کہ انبیاء کے سوا گناہوں سے کوئی بھی معصوم نہیں، صحابہ ہمارے نزدیک معصوم نہیں۔ یہ بھی موازنہ نکالیے، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہوئے، قصور نہیں ہوئے، غلطیاں نہیں ہوئی، لغزشیں نہیں ہوئی، خطائیں نہیں ہوئی، وہ انسان تھے، نبی نہیں تھے، ان سے قصور ہوئے، لغزشیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، لیکن رب نے اعلان کیا لہم مغفرۃ، میرے محمد کے یارو تم گناہ بعد میں کرو گے، میں معافی کا اعلان پہلے کر دیتا ہوں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور اگر آپ بدر کے میدان میں چلیں 313 ہیں، 1000 کے مقابلے میں ہیں، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ نے 313 کے ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر اطلاع۔ علماء حضرات تشریف فرما ہیں، معنی بنتا ہے اللہ نے جھانک کے دیکھا، اللہ نے، لیکن عربی بہت عجیب زبان ہے، یہ جھانک کے جو میں نے معنی کیا ہے یہ اطلاع کا پورا فٹ معنی نہیں، قرآن میں عام اردو میں کاری نہیں تھی، پنجابی میں عام معنی کریں گے اللہ جھاتی پا کے دیکھے، پنجابی بھی سمجھ آندی پہ کہ کوئی نہ ہو، وہ کہہ رہے تھے نا سارا نظارے اتحاد ہی کر لیں گے، رلا ملا کے شروع کریے، اللہ جھاتی پا کے دیکھا، اطلاع علی اہل بدر، اللہ نے جھانک کے دیکھا ان کے دلوں کے اخلاص کو، ابو بکر کے ایمان کو، فاروق اعظم کے اخلاص کو، حیدر کرار کے خلوص کو، اور امیر حمزہ کے ایمان کو، ان کے دلوں کو جھانک کے دیکھا، اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اور میرے محمد کے 313 یارو، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، میں نے تم سے حساب ہی نہیں لینا ہے۔ عمل کرو جو چاہو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں، لیکن معاف کرنا تو اتنی بڑی بات تو نہیں، آپ گناہ کرتے ہیں، آپ معافی مانگ لیں تو خدا آپ کو بھی معاف کر دے، یہ کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں میرے اللہ، گناہوں کا معاف کر دینا کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں، یہ تو انسان کے گناہ جو تیرے سامنے گڑ گڑائے اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو تو صحیح، مجھے بات تو پوری کرنے دو، صرف معاف نہیں کیا، فَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور اے میرے محمد کے 313 یارو، میں نے تمہارے لیے قانون بنایا کہ آئندہ زندگی میں تم گناہ بھی کرو گے تو میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ وہ معصوم نہیں، گناہ ہوئے، لیکن اللہ نے ان کے گناہوں کو، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، گھڑا ہو پانی کا، یہ کپڑا پلیت ہو جائے، آپ اس گھڑے کے پانی میں یہ کپڑا پلیت کپڑا ڈال دیں، پاک ہو جائے؟ الٹا پانی میں کیا ہو جائے گا؟ اور اگر آپ یہ کپڑا ایک نہر سمندر میں ڈال دیں، کپڑا پاک ہو جائے گا اور سمندر بھی۔ ہماری نیکیوں کی مثال ہے گھڑے کے پانی کی طرح، ان میں گناہ ملے
تو وہ نیکیوں کو خراب کرتے ہیں، اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال ہے سمندر کے پانی کی، ان میں گناہ مل بھی جائے، گناہ بھی پاک ہو گیا، نیکیوں میں بھی کوئی فرق ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فقہ حنفیہ کا عقیدہ ہے اور امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے سوا گناہوں سے کوئی معصوم نہیں، گناہوں سے معصوم ہونا یہ صرف کس کی ہے؟ کس کی؟ اور انبیاء کی کوئی صرف کسی غیر نبی میں پائی نہیں جاتی۔ اور فقہ جعفریہ کہتی ہے جس طرح سارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں، اسی طرح ہمارے 12 امام بھی گناہوں سے معصوم ہیں۔ اب نبیوں والی صفت جو اماموں میں مانے وہ مسلمان کے کافر، کون ہے وہ؟ کافر ہے نا۔ جو نبیوں والی صفت کسی غیر نبی میں مان لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اہل تشیع کا اور اہل سنت فقہ حنفیہ کا بنیادی اختلاف اس بات میں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی تو نبوت کی صفتیں بھی ختم ہو گئی۔ اب جس طرح کوئی نبی نہیں آ سکتا اسی طرح نبوت کی صفتیں بھی کسی میں پائی نہیں جا سکتی۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کو نبی کہا تو نہیں جا سکتا لیکن نبیوں والی صفتیں ہمارے 12 اماموں میں پائی، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 اماموں سے لغزش بھی نہیں ہوتی، بھول چوک بھی نہیں ہوتی۔ اور مجھے بتائیے انبیاء سے بھول چوک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں جی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَنَسِيَ آدم بھول گئے۔ آدم معلوم ہوتا ہے نبی گناہ تو نہیں کرتا لیکن بھول چوک نبی سے بھی ہو جاتی ہے۔ خود بخاری شریف اٹھائیے، مسند احمد اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، مشکات اٹھائیے، مسلم شریف اٹھائیے، مصنف عبد الرزاق اٹھائیے، مسند امام اعظم اٹھائیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، ان میں آپ کو حدیث ملے گی کہ رحمت کائنات نے ایک دن ظہر کی نماز 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعت پڑھا، 2 پہ سلام پھیر دیا۔ جو جلدی جلدی نکلنے والے تھے وہ نکل کے چلے گئے اور باہر نکل کے کہتے ہیں الصلاۃ رکعتین، نماز کتنی رکعتیں ہو گئی؟ تو تسی چاہتے ہی ہو بھائی کوئی مک جاندی۔ جلدی جلدی پڑھنے والے شکر کیا کہ 2 ہو گئی، بولتا کوئی نہیں، روب ہے نبی پاک کا۔ نبی پاک مسجد نبوی کے سیگ میں آئے، وہاں کھجور کا ایک تنا ہے، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، رحمت کائنات نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور اپنے بائیں ہاتھ پہ دایاں رخسار رکھ کے آپ یوں کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ ایک صحابی ہے جس کے تھوڑے سے لمبے ہاتھ ہیں، رحمت کائنات اسے پیار سے کہتے ہیں ذوالجدین، لمبے ہاتھوں والا۔ وہ آگے آیا، اس نے کہا اَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز گھٹ گئی ہے یا جناب بھول گئے ہیں؟ نماز گھٹ گئی یا آپ کیا ہو گئے؟ کیا نبی بھول سکتا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا کلو ذالک لم یکن، ذوالجدین دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا۔ میاں میں نے تو 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، اب بھی یقین ہے کہ میں نے کتنی پڑھائی؟ کلو ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ذوالجدین نے کہا حضرت جی 2 میں سے 1 تو ہو گئی، 2 میں سے 1 تو۔ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَحَابَاهُ أَن يَتَكَلَّمَا، ان لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، لیکن وہ ڈر گئے کہ آپ سے کلام کیسے کریں، آپ کا روب بہت تھا۔ نبی پاک نے ان کی طرف رخ کیا، فرمایا اصدق ذوالجدین، یہ ذوالجدین سچ کہہ رہا؟ قالوا نعم یا رسول اللہ۔ اب صحابہ نے کیا کہا؟ ہاں جی کہہ تو سچ رہا ہے، آپ نے آج کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ رحمت کائنات نے نماز پوری کی اور پورے کرنے کے بعد فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ کس نے کہا؟ کسی دیوبند کے عالم نے؟ بولو، آج تو جو نبی کو بشر کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا رحمت کائنات
انسا کما تنسونا فاذا نسیتو فذکرونی، میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، اور اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، تو مجھے یاد۔ اور کچھ سمجھ بھی آئی ہے توحیدیوں کے کوئی نہ؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ رحمت کائنات بھولے، اس لیے آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اب نبی پاک سے بھی بھول ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی؟ انبیاء بھی بھول سکتے ہیں، لیکن شیعہ کہتے ہیں بھولتے ہوں گے۔ ہمارے 12 اماموں کو تو کبھی بھول چوک بھی نہیں ہوئی، تو معلوم ہوتا ہے کہ فقہ جعفریہ کے نزدیک اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑا۔ ملا باقر مجلسی نے خود حیات القلوب میں لکھا ہے، مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبریت، کتاب تیری، لکھنے والا مجتہد تیرا، اور مجتہد بھی وہ جس کے متعلق خمینی نے کہا ملا باقر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو، بہت فائدہ مند ہے۔ سند دی خمینی نے، وہ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھتا ہے، حوالہ میرے ذمہ، مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبریت، کہ امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے اونچا ہے، پیغمبری کے رتبے سے۔ اب چلو یار، یہ تو ملا باقر مجلسی ہوگا، 11ویں صدی کا عالم ہے، ایران کا مجتہد، اس صدی کے ایران کے خمینی، جس کو لوگ کہتے ہیں عالم اسلام کا لیڈر، عالم اسلام ایک لیڈر سے محروم ہو گیا۔ ہمارے مولویوں نے کہا، دینی جماعتوں کے سربراہوں نے کہا خمینی کی موت پر، اور ایک بگڑے ہوئے پروفیسر نے کہا کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے میرے سر سے آج باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ مجھے بات کرنے دے، کہتا ہے مجھے آج پتا چلا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ خمینی نے جھانک کا چکر کب لگا لیا تھا کہ تجھے آج پتا چلا کہ خمینی بھی میرا باپ ہے؟ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ اہل سنت کا نمائندہ ہے، اور کہتا ہے انقلاب مصطفی لاؤں گا، انقلاب مصطفی۔ کیا پدی کا شوربہ۔ تم جب میدان سیاست میں کودو گے تو پنجابی میں کہتے ہیں پتہ لگے گا کتنے آنے والا روپیہ ہوگا، تمہیں بھی پتہ چلے گا۔ تمہارے مخالفوں نے تمہارے سکول کے ریکارڈ نکلوائے ہوئے ہیں، کہاں پڑھتے رہے ہو، کیا کیا کرتے رہے ہو۔ آؤ گے وادی سیاست میں تو یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ کس باپ کا؟ جس تیرے باپ نے تشفیع اسرار میں یہ بات لکھی کہ فاروق اعظم صدیق بھی تھا، کافر بھی تھا۔ خمینی پر لعنت بعد میں بھیجیے، خمینی کو باپ کہنے والے پر پہلے لعنت بھیجیے، پہلے لعنت بھیجیے۔ جس نے کہا باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، تو اہل سنت کا نمائندہ کتنا بنتا ہے؟ اخباروں میں مضمون لکھتے ہو مولانا احمد رضا خان بریلوی کی سوانح حیات، میں احمد رضا خان کا عاشق ہوں۔ اس احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ادا سے اردو آزاد لاہور سے رد الرقہ، جس میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا تمام شیعہ مرتد ہیں، ان کی عیادت مت کرو، جنازہ مت کرو، نماز میں اس کو شامل ہونے نہ دو، ان کی بیمار کرسی کرنے نہ جاؤ، ان کو لڑکی نکاح کر کے نہ دو، اور ان سے کوئی لڑکی اپنے نکاح میں جو انہیں مسلمان سمجھے گا وہ خود کافر ہوگا۔ کس نے کہا؟ کس نے؟
یہ تیرے پیو دے بایا کیا سر سے سایہ اٹھ گیا. اور خمینی نے الحکومت الاسلامیہ میں لکھا، جو حوالہ پیش کروں گا اس کا ذمہ دار ہوں، لکھتا ہے اِنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ. اماموں کو خدا وہ رتبہ دیتا ہے جس رتبے تک کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچتا، کوئی نبی بھی نہیں پہنچتا. معلوم ہوتا ہے شیعوں کے نزدیک اماموں کا درجہ نبیوں سے، بولو نبیوں سے، اور جو شخص کسی غیر نبی کا درجہ نبیوں سے بلند مانے وہ مسلمان کے کافر ہے. وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر مانے، اور کمال ہے، کمال ہے. اور ملک کے شیعوں تمہاری بھی اماموں کو ماننے کی کمال ہے. کہتے ہو علی کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، زین العابدین کو مانتے ہیں، امام باقر کو مانتے ہیں، امام جعفر کو مانتے ہیں، موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں، امام تقی کو مانتے ہیں، امام نقی کو مانتے ہیں، حسن عسکری کو مانتے ہیں، محمد مہدی کو مانتے ہیں، جو سنیوں سے ڈر کے غار میں چھپا لیتے ہیں. ڈر کس سے رہا ہے؟ سنیوں سے. اور چھپا ہوا کہاں ہے؟ باہر نہیں آتا. اور علماء حضرات اصول کافی کی شرح الصافی، اصول کافی کی شرح الصافی میں لکھا ہے کہ جس وقت دنیا میں 313 شیعے بن گئے تو امام مہدی بھی باہر آ جائے گا. کتنے شیعے بن گئے؟ میرے ذمہ ہے حوالہ. شیعے مجھے ہائی کورٹ سندھ میں چیلنج کریں، یہ حوالہ نہ پیش کر سکیں، شکست لکھ دیں گے، تمہارا مذہب قبول کر لیں گے. صافی شرح اصول کافی، اس میں لکھا گیا کہ جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ بن گئے، مخلص، امام مہدی بھی باہر، ایران، پاکستان، افغانستان، چائنا، امریکہ، انگلینڈ، فرانس، ہندوستان، معلوم ہوتا ہے ساری دنیا میں ابھی تک 313 مخلص شیعے، یہ سب شام غریبہ کی پیداوار ہے. اگر یہ مخلص شیعہ ہوتے تو امام مہدی باہر آ جاتا. امام مہدی تم کہتے ہو ہم اماموں کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں تمہارے اماموں کے اقوالوں کو سنی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے. نہیں مانتے ہو تم. امام جعفر کی اذان سنیوں والی، امام جعفر کی نماز سنیوں والی، امام جعفر کی افطاری، سحری، زکات، حج، روزہ، وضو سنیوں والا. میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کائنات کے شیعوں، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، جو تم اپنے امام باروں سے آذان دیتے ہو، اپنے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام سے یہ آذان ثابت کر دو، پوری فقہ حنفیہ کے ساتھ شیعہ مذہب قبول کر. نعرہ تکبیر، تجھے اگر حوالہ نہ ملے ٹھہر جائیں. تمہیں اگر حوالہ نہ مل سکے اپنی آذان کے متعلق تو مجھ سے سن. تیرے مذہب کی معتبر کتاب من لا یعذر الفقیہ، من لا یعذر الفقیہ تیرے مذہب کی کتاب ہے. اس میں امام جعفر صادق کا قول ہے. امام جعفر فرماتے ہیں جو لوگ آذان میں کہتے ہیں انا علی ولی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی اللہ کا ولی ہے، لیکن یہ جملہ آذان کی جز نہیں ہے. جو بندے آذان میں یہ جملہ کہتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو، ان پر خدا کی. کون کہتا ہے؟ امام جعفر صادق کو. کتاب کون سی؟ من لا یعذر الفقیہ، من لا یعذر الفقیہ. اس میں کہتے ہیں کہ جو انا علی ولی اللہ آذان میں کہے اس پر خدا کی لعنت ہو. تیری فقہ جعفریہ جس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو پورے ملک میں، وہی کتاب من لا یعذر الفقیہ امام جعفر صادق کا قول ہے. امام جعفر صادق اپنے ایک مرید سے کہتی ہیں لا تلبس السواد فإنه لباس اہل النار، لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون. کالے کپڑے نہ پہنا کرو، یہ جہنمیوں کا لباس ہے. کون کہتا ہے؟ کون؟ کتاب کون سی؟
من لا یادر الفقی. کیا کہتے ہیں؟ کالے کپڑے نہ پہنا کرو. یہ کس کا لباس ہے؟ جہنمیوں کا. اور سن اپنے امام سے اپنے بارے کیا کہہ رہے ہیں. تیرا امام تجھے کیا کہہ رہا ہے. تو میں آخر میں کیونکہ حرمین شریفین تقدس کے موضوع پر یہ کانفرنس اور حضرت مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ روشنی ڈالی. میں خود انتہائی متاثر ہوا کہ یہ دلائل کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کس طرح ان دلائل کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام حجاز سے نکلا ہے اور ایک وقت آئے گا جب اسلام سمٹ کے حجاز کی طرف آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کے اپنے سوراخ کی طرف آتا ہے. تو اسلام ہمیشہ مکے اور مدینے میں قائم رہے. وہ ہمارا مرکز ہے, ہمارے دلوں کا مرکز ہے. صدام ہو, روس ہو, لیبیا ہو, اردن ہو, عراق ہو یا پاکستان کا کوئی فرقہ واریت کا مبلغ ہو یا کائنات کا کوئی شیعہ ہو, ہم اللہ کو عہدے دادے جان کر اس بات کا عہد کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ یہ عہد ضرور کرے گا کہ سعودی عرب ہمیں بلائے اپنے زمین کی حفاظت کے لیے. جب تک پاکستان کا ایک بھی مسلمان بچہ زندہ ہے سعودی عرب میں آنے والے تمام ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. نعرہ تکبیر سعودیہ. میں سعودی عرب کی طرف سے ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میں نے ایک کتاب میں پڑھی. جب مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوئی غالباً سن 65 تھا نہر سویز کے موضوع پر, تو ایک دن یہ افواہ اٹھی کہ آج اسرائیل مدینہ پہ حملہ کرنے کا, اور وہ پہلا دن تھا جب مسجد نبوی کی بتیاں گل کی, ورنہ کبھی مسجد نبوی کی بتیاں بجھی نہیں. اور اس دن سارا مدینہ روتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گیا. آج اسرائیل کے عزائم یہ ہیں کہ وہ اس شہر پہ حملہ کرے گا جس شہر کی خاک کو رحمت کائنات کے پاؤں نے چھو لیا تھا, اور جس خاک پر اس شخصیت کے پاؤں لگتے تھے اللہ اس خاک کی قرآن میں قسمیں اٹھانے کا. آج اس پہ حملہ کرنا چاہتا, بتیاں گل ہو گئی. تاریخی واقعہ ہے, ایک 12 سال کا بچہ اندھیرے میں اٹھا, اپنے ابو سے پوچھتا ہے ابو آج یہ بتیاں کیوں گل ہیں, آج یہ اندھیرا سا کیوں ہے. اس نے کہا بیٹا اسرائیل مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اور بچے نے تڑپ کے کہا بتیاں جلا دو اور اسرائیل سے کہو جب تک پاکستان کا مسلمان زندہ ہے مدینے پہ حملہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اگر عرب کے بچے کے دل میں یہ بات ہے انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان اس پر پورے ہوتے ہیں. وعدہ ہے کہ کوئی نہ بولیے ہے وعدہ. ہاتھ نہیں اٹھانے, کھڑے ہو کے وعدہ کیے. کھڑے ہو جائیے جب تک اختتام پذیر ہو رہا ہے. کیا آپ مکے اور مدینے کے لیے کب مریں گے؟ اس طرح میں جواب نہیں چاہتا ہوں, یہ خود خودے جواب مجھے نہیں چاہیے. ذرا جاگیے, گھر جا کے سو جانا ہے آپ نے. کیا مکے اور مدینے پہ آپ حملہ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ادھر اٹھنے والے ہاتھ آپ کاٹ دیں گے؟ کیا ادھر نگاہ اٹھنے والی نگاہ دیں گے؟ کیا اٹھنے والے پاؤں ادھر کاٹ دیں گے؟ کیا آپ سعودیہ کے ساتھ ہیں؟ کیجیے. کیا آپ سعودیہ کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ فیض کے ساتھ ہیں؟ کیا فیصل زندہ باد کہتے ہیں؟ ابن عبد العزیز
مدینہ النبی کی، حجاز مقدس کی، سعودی عربیہ مملکت کے زمین کے حصہ کے ایک دن کی اپنی نصرت و مدد فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں بھی جس مقام پر عالم اسلام کے خلاف، مرکز اسلام کے خلاف، اسلامی مملکتوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، سازشیں سوچ رہا ہے، یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مرکز اسلام کو، سعودی عربیہ کو، خانہ کعبہ کو، مدینہ النبی کو اشتراکی قوتوں سے، شرک و بدعت سے، ظلمات سے، گمراہیوں سے، باطل کے تمام شعبوں سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔